السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا محمد ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں، کسی نے کہا اس کو نام و نمو اس کی ہوس ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ کو لائق التفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے دل میں بھی آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی کی طرف متوجہ اور پوچھا، بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسے ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ قہقہہ لگاتے اور جب وہ سجدہ کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی، بدماشوں نے اسے ایک حسین دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا قہقہہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور وہ جوش سے بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہو یا کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔
آپ کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 94۔